مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق اللہ العظیم. ایک تو بدن ہے اور ایک بدن میں روح ہے. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اس میں ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. انسان کے لیے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس روح کی بھی فکر کرے اور اس جسم کی بھی فکر کرے. انسان کا مزاج جب عناصر اربع معتدل ہوتے ہیں تو اس کا مزاج بھی معتدل رہتا ہے. جب بدن ٹھیک رہتا ہے معمولات بھی ادا ہوتے ہیں. جب بدن میں صحت ہوتی ہے تلاوت میں بھی جی لگتا ہے. روزہ بھی رکھا جاتا ہے. بدن بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ روزہ رکھنا مشکل ہے تو شریعت نے ایسے بیمار کو روزے کی بھی افطار کی اجازت دی، لیکن رکھنا تو پڑے گا، بعد میں رکھے گا. اس لیے فرمایا صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے. صحت کی قدر کیا ہے؟ مفتی سعید پالنپوری مرحوم نے طب کے 3 اصول لکھے ہیں. پہلا یہ لکھا ہے کہ صحت کی حفاظت کرو. صحت کی حفاظت کیا ہے؟ مضر چیزیں مت کھاؤ، مفید کھاؤ اور کم کھاؤ. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اتنا کم کھانا کہ کمزوری آ جائے، دین کے کام بھی نہیں ہوتے ہیں، دنیا کی حلال روزی کمانا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی اسرافی ہے. اتنا کم کھانا کہ بدن میں اتنی گراوٹ آ جائے، اتنی کمزوری آ جائے کہ جو حقوق ہیں وہ بھی نہ ادا ہو سکیں. ایسا بھی نہ ہو. کھانا بھی ہے اور کھانا کیا ہے؟ مفید چیز کھانی ہے. کتنی کھانی ہے؟ معدہ نہ بھرے. بس جب زیادہ کھایا جائے گا یا مضر چیزیں کھائی جائیں گی تو پھر معدے میں فساد آئے گا، وہ بیماریاں چلیں گی. تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا بڑھاپے میں بھی آپ کی صحت بہت اچھی ہے. فرمایا 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ اگر کسی چیز کے بارے میں تجربہ ہو گیا کہ یہ مجھے موافق نہیں آتی پھر زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا اس کے. شوگر والا خوب میٹھا کھاتا رہتا ہے، ٹیبلیٹ پھر کھا لوں گا. ارے بھائی مجھے شوگر ہے بھائی، میٹھا کھا رہا جی، وہ ٹیبلیٹ کھا لوں. بھائی میٹھا موافق نہیں آ رہا ہے، بس ہاتھ نہیں لگانا ہے. تو تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس چیز کے بارے میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھے موافق نہیں آتا، بس زندگی بھر پھر ہاتھ نہیں لگایا. دوسری بات یہ کہ صبح کا ٹہلنا کبھی نہیں چھوڑا. ایک طرف صبح کی ہوا اور ایک طرف ساری دوا.
اشراق کی نماز پڑھ کے چلے جاؤ، جس کو فرصت ہو اشراق کے بعد اس وقت ٹہل لو، فجر کی اذان کے بعد مناسب ہو اس وقت دیکھ لو۔ تو یہ صبح کا ٹہلنا اور بھائی مضر چیزوں سے بچانا، ان دو چیزوں کا اہتمام کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے صحت ٹھیک رہی۔ تو ایک تو صحت کی حفاظت کرنا ہے کہ کم کھانا ہے، زیادہ نہیں کھانا ہے، مفید کھانا ہے، مضر نہیں کھانا ہے۔ کلوا اشربوا ولا تسرفوا۔ دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو کر لینا، غصے کے وقت میں زبان پہ قابو کر لینا، یہ ہے پہلوان۔ پہلوان یہ ہے بھائی، جس کو پہلوان کہا جا سکے۔ دوسری چیز لکھی ہے وہ ہے پرہیز۔ بیماری سے پہلے بھی پرہیز کرنا ہے، بیماری کے وقت بھی پرہیز کرنا ہے، بیماری کے بعد بھی پرہیز کرنا ہے۔ ایک بڑے میاں آئے مجھ سے کہہ گئے نہ کریے 10 دوا پرہیز کر لیں، نہ کریے 10 دوا ایک پرہیز کر لیں۔ تو یہ بہت اہم اصول ہے پرہیز کرنا۔ اور تیسری چیز بتلائی، تیسری چیز لکھی کہ فاسد مادے کو نکال دینا۔ بھائی پھوڑے پھنسی میں مواد ہو رہا، پر پٹی باندھنے سے کام چل جائے گا؟ تو فاسد مادے کو نکالنا ہی پڑتا ہے۔ ایسی دوائی کھا لینا جس سے دابہ دب جائے، نہیں وقتی طور پر ہوتا ہے، اس سے فائدہ وقتی طور پر۔ اس کا تو بھائی علاج جم کے ایسا کرے کہ جو فاسد مادہ ہے وہ نکل جائے۔ تو یہ 3 اہم اصول بھائی، ان کا خیال جب ہوگا تو صحت ہوگی، اور جب صحت ہوگی بھائی دیکھو جب ہی جی لگتا ہے نیک کاموں کے اندر بھی۔ اور روحانی اعتبار سے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی 3 گناہوں سے بچ جاؤ، بد زبانی، بد نگاہی، بد گمانی۔ بد زبانی میں غیبت بھی آتا ہے، اور غیبت کیا چیز ہے بھائی؟ الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ابلیس مسجدوں میں بیٹھ کر بھی غیبتوں میں لگا دیتا ہے، جھوٹ بولنا، کسی پر بہتان تراشی کرنا، یہ سب چیزیں بد زبانی میں آتی ہیں۔ اور تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا بری بات تو کرنی ہی نہیں، اچھی بھی نہیں کرنی۔ بد زبانی سے کب رکے گا؟ بس یوں طے کر لے کہ مجھے بولنا ہی نہیں، بری بات تو کرنی ہی نہیں، اچھی بھی نہیں کرنی۔ اول تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اچھی کیا ہے بری کیا ہے، ہمیں تو یہی پتہ نہیں۔ ہم کسی بات کو بولتے ہیں اس کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں، وہ جھگڑوں کی بنیاد بنتا ہے، وہ غیبتوں کی مجلس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے۔ اس لیے فرمایا بری بات تو کرنی ہی نہیں، اچھی بھی نہیں کرنی، چپ رہو۔ بد نگاہی سے بچنا، نظر بر قدم، عورت مردوں کو بھی دیکھنا، مرد بھی ننگے، کتنے مرد ننگے پھر
اپنی نظر کو بس نیچے رکھنا، نظر بر قدم. بہت بڑے بگاڑ کا ذریعہ ہے نظر کا غلط جانا، بہت سارے حسد کا ذریعہ بن جاتا ہے، بہت سارے بغض کا ذریعہ بن جاتا ہے، بہت ساری بے چینیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. بس ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے خطرناک. اور بدگمانی تو بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز. بلا وجہ بلا دلیل کے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ. تو ہمت سے کر کے آدمی بد زبانی، بد نگاہی، بدگمانی سے آدمی بچنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ روحانی پرہیز، یہ روحانی پرہیز ہے، یہ روحانی تقوی پرہیزگاری کی جڑ ہے. یہ فرمایا والا علیہ رحمۃ اللہ نے ان 3 گناہوں سے بچ جاؤ تو سارے گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہوگا. یہ اتنی اہم چیز ہے، بد زبانی، بدگمانی، بد نگاہی سے بچنا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.